آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہو، بیرون ملک کہیں جانا ہو، مہینہ مہینہ تیاریاں کرتے پھرتے ہیں۔ میں نے جناب اب فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں ملک میں جانا ہے، کئی مہینے تیاریاں کرتا ہے، اپنا سامان باندھتا ہے، اپنے کاغذات بار بار چیک کرتا ہے کہ کہیں کوئی خرابی نہ رہ جائے، میرا کوئی کاغذ کم نہ رہ جائے، جو شرطیں پوری کرنی ہیں کہیں ان میں کمی نہ رہ جائے، اور میرا سفر خراب نہ ہو جائے، مجھے کہیں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے۔ اس عظیم الشان مہینے کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، بلکہ لوگ دھڑا دھڑ ذخیرہ اندوزی پہ لگے ہیں۔ فروٹ روک دیا گیا ہے، بہت ساری چیزیں جو رمضان المبارک میں بہت زیادہ صرف ہونی ہیں ان کو مارکیٹ سے شارٹ کر دیا گیا ہے، تاکہ جب رمضان آئے مانگ بڑھے گی، لوگ کسی بھی قیمت پر خریدیں گے تو پھر ہم ان کو بیچیں گے، اور نفع جو لوگوں کے خون پسینے کو ناحق طریقے سے اپنی جیب میں ڈالیں گے، یہ کام لوگوں نے شروع کیا۔ یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی رمضان کی تیاری یہ ہے۔ ہر شخص اس طاق میں بیٹھا ہے کہ اس موقع کو وہ اچھی طرح اس سے فائدہ اٹھائے گا، جتنا لوگوں کو ان کا خون نچوڑ سکا وہ نچوڑے گا۔ حالانکہ ہمیں تیاری یہ کرنی چاہیے تھی، اپنے دل کو بڑا کرتے، اپنے مال اپنی دولت کے دروازے کھولتے کہ رمضان المبارک میں نے دل کھول کر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بہت سخی تھے، لیکن رمضان آتا تو آپ ایسے تیز آندھی کی طرح سخاوت کرتے، جس طرح تیز آندھی کوئی بھی تنکا، کوئی کاغذ، کوئی سامنے آنے والی اس طرح کی خس و خاشاک چھوڑتی نہیں ہے، سب کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو ایسے اڑا کے رکھ دیتے۔ رمضان المبارک میں یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔